بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم شہاب الدین کے دور حکومت بیان کر رہے ہیں۔ ہماری یہ سیریل محمود غزنوی سے لے کے اکبر تک، اکبر مغل اعظم کے دور تک، اس میں ہم آپ کو 110 نمبر قسط میں خوش آمدید کرتے ہیں۔ تو دوستو، 109 میں ہم بیان کر رہے تھے راج کنول کو۔ راج کنول جو کمار دیوی کی والدہ ہے۔ تو دوستو، وہ سمجھا رہی تھی، وہ بات کر رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ پر بیٹا، تم اس کے ساتھ کیسے رہو گی؟ اس سے تو تم نفرت کرنے لگی تھی۔ اس کے راج کنول اپنی بات مکمل نہ کر سکی تھی، اس لیے کہ بیچ میں کمار دیوی بول اٹھی۔ ماتا نفرت کرتی تھی، یہ ماضی بیت کی بات ہے۔ اب ایبا میرے لاشعور کے آئینوں میں، میرے جسم کے سایوں، میری روح کی تپش، میری لبوں کی مسکراہٹ، میرے بدن کی مساہٹ، میرے دل کے نہا خانوں میں بسا ہوا ہے۔ اور اب میری پریت کی زو، میری آنکھوں کا سپنا اور میرے لیے منگل سوتر کی ٹھنڈک ہے وہ۔ ماتا، جس وقت وہ یہاں رہ رہا تھا، میں 9 عمر تھی اور کچی عمر کی دھند میں میں نے کئی غلط فیصلے کر دیے تھے۔ میں نے 2 گھڑی کی اپنی چاہت، سانس بھر کی راحت کی قدر نہ کری۔ اپنے رویے سے ایبا کے لیے چاندنی کی بارش کو لو کی لپٹوں میں تبدیل کرتے رہی۔ ماتا، اب میں ماضی میں اس کے ساتھ اپنے رویے سے متعلق سوچتی ہوں تو دل بیٹھتا ہے، کاش جیون کا یہ روگ صرف ایک سپنا ہی ہوتا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کمار دیوی جب رکی، تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے راج کنول، اس کی والدہ، کہنے لگی، پر بیٹی، تم نے راج مندر میں جا کر سونگت کھائی تھی۔ اس وقت تک تم شادی نہیں کرو گی جب تک تم ایبا کو قتل نہیں کر لو گی۔ تو اب تمہاری حالت کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کہیں اس سے شادی کر کے اور اس کے قریب جا کر اسے نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتی ہو؟ اگر بیٹا تمہارے یہ ارادے ہیں تو اپنے مسلمانوں کے لشکر میں رہنے سے باز رہو۔ اگر تم اس کو نقصان پہنچاؤ گی تو یاد رکھنا، مسلمانوں کے لشکر سے زندہ بچ کر کیسے نکل سکو گے؟ راج کنول کی اس گفتگو کے جواب میں کمار دیوی سنجیدہ ہوگی، کہنے لگی، ماتا، آپ کس قسم کی گفتگو کر رہی ہیں؟ ایبا تو اب میرے لیے پوجا کے پھولوں، پریت رنگ موتیوں، چندن کے پودے، تلسی کی ٹہنی سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بغیر تو میرا جیون ہی اب ادھورا ہے۔ اس کے بغیر میرے لیے راتیں چاند سے خالی آئینے عکس رہ جائیں گے۔ ماتا، کیا میں آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا لوں کہ آپ نہیں چاہتی کہ میں ایبا کے قریب جاؤں، اس سے معافی مانگوں، اسے منانے راضی کرنے کی کوشش کروں؟ اگر آپ نہیں چاہتی تو میں آپ کا کہا ٹالوں گی نہیں، آپ کے پاس رک جاؤں گی۔ یہ ایک بات یاد رکھیے گا، ایسی حالت میں یہاں اس راج محل کے اندر میں جوگ پروگ میں پاپ کے موجوں کے اندھیروں، آدرش کے بسم شدہ ملبے اور دریا کے کنارے کھڑی ہو کر پیاسی بیکل امیدوں کی سی زندگی بسر کر سکوں گی۔ ماتا، ایبا سے میری محبت اب لامحدود ہو چکی ہے۔ ان بے انت سنموں میں اب ایبا ہی میرے من آنگن کی ایک وہ آشا ہے۔ ایبا کو حاصل کرنے کے لیے ماتا، میں دھن دولت کے ساگر چھوڑ سکتی ہوں، اپنی بشم سنم بھومی تک کو بھول سکتی ہوں۔ ماتا، تو نے دیکھا ہوگا راجکماریاں اپنے سومبر رچا کر اپنے من کا مول لگاتی ہیں، لیکن میں تو اپنی محبت میں ایبا کے ہاتھوں بے دام ہی ایک بک گئی ہوں۔ ماتا، آپ کے روکنے سے ضرور رک جاؤں گی، پر یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں رہتے ہوئے ایبا کے بغیر میری حالت وقت کے جبر تلے تشنا ہونٹوں کی گرسنا نگاہوں اور دکھتی زبان سے بھی زیادہ بدتر ہو کر رہے گی۔ اب بولے، آپ کیا فیصلہ کرتی ہیں؟ آپ میری ماتا ہیں، جو بھی فیصلہ کریں گی میں اس پر عمل کروں گی۔
मैं आपको दुखी नहीं सुखी देखना चाहती हूँ। यहां तक कहने के बाद कुमार देवी जब रुकी तब कुछ देर तक राजकमल बड़े गौर से अपनी बेटी की तरफ देखती रही। फिर आगे बढ़कर इसने कई बार कुमार देवी की पेशानी और गाल चूम लिए। फिर इसके सुर्ख गाल थपथपाते बड़ी मोहब्बत और चाहत में कहने लगी, बेटा तुम्हारी सोचे तुम्हारे अंदाज गलत है। मैं तुम्हें जीवन की कष्ट में तो नहीं डालना चाहती, ना मैं ये चाहती हूं कि मेरी बेटी यहां राजमहल में रहकर ऐसी बर्दाश्त करती रहे। मैं तुम्हारा सुख चाहती हूं, तुम्हारे सुख से ही हमारा सुख है और तुम्हारे दुख से ही हमारा दुख वाबस्ता है। अगर तुम ऐबा के साथ रहकर परसकून रह सकती हो तो तुम्हारा इत्मीनान हमारा इत्मीनान बन जाएगा। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी, लेकिन एक बात जरूर करूंगी, मेरी बेटी ऐबा के साथ पहला जैसा सलूक ना करना। जब इसके साथ मिलो, इसके गुफ्तगू इससे अच्छी गुफ्तगू करो तो ये भूल जाना कि तुम राजकुमारी हो। इसके साथ अब मोहतात होकर गुफ्तगू करो कि वो सलार है, अब हमारे यहां पड़ा हुआ बेबस इंसान नहीं है। इसके अलावा अब वो शहाबुद्दीन गौरी का मंजूर नजर भी है। इससे मुताबिक तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत बड़ी खबरें मिलती रही हमें। बेटी यहां तक कहने के बाद राजकमल को रोक जाना पड़ा, इसलिए कि इसकी बात काट कर मुस्कुराते हुए कुमार देवी कहने लगी, माता आप बेफिक्र हैं, मैं राजकुमारी के दौर को भूल चुकी हूं और अब फिर मैं राजकुमारी भी नहीं, इसलिए कि ये शहर मुसलमानों के हाथों फतह हो चुका है। अब ना आप रानी है, ना पिताजी राजा, ना रामदेव राजकुमार है और ना ही मैं राजकुमारी। अब हम नहरवाला में आम लोगों की तरह हैं। इस ऐबा और कुतुबुद्दीन ऐबक की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने हमारे पिताजी और भाई को छोड़ दिया, हमें राजमहल में रहने की इजाजत दी। माता मुसलमानों के लश्कर में रहकर यूं जानिएगा कि मैं वहां ऐबा की दासी की हैसियत से रहूंगी। अगर वो मुझसे राजी हो गया तो याद रखिएगा कि इसकी आसाइश और इसकी हर खुशी का ख्याल रखूंगी। इसके सारे काम एक दासी बनकर करूंगी, बेफिक्र रहें। कुमार देवी की इस गुफ्तगू से राजकमल मुतमईन से हो गई। इसके लिए वो मुस्कुरा रही थी। फिर अपनी जगह पर उठी, कुमार देवी का हाथ इसने थामा, फिर कहने लगी, मेरे साथ आओ, तुम भूख महसूस कर रही होगी, मैं पहले तुम्हें खाना खिलाती हूं। और इसके बाद वो फिर यहीं आकर बैठ कर बातें करती हैं। कुमार देवी उठ खड़ी हुई और अपनी माता के साथ इस कमरे से निकल गई। दूसरी तरफ भीमदेव और रामदेव दोनों बाप बेटा मुसलमानों के लश्कर में गए। वहां उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा को शहर के हालात से आगाह किया। इस पर कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा ने अपने लश्कर का आधा हिस्सा तो पड़ाव ही में रखा और आधे लश्कर को लेकर वो शहर में दाखिल हुए। शहर में बिल्कुल सुकून और खामोशी थी। सबसे पहले शहर के किले में पर कब्जा किया गया। शहर का नस्ब और नस्क अपने तौर पर उन्होंने इस्तवार किया। शहर के अंदर एक हाकिम और एक किलादार मुकर्रर किया। चंद रोज मजीद दोनों ने नहरवाला में क्याम किया। इसके बाद अपने लश्कर को लेकर वो नहरवाला से शुमाल की तरफ हो गए। राजकुमारी कुमार देवी भी इनके लश्कर में शामिल हो चुकी थी, वो भी इनके साथ वहीं से चली गई थी। दूसरी तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अपने लश्कर के साथ इस शहर पर सफर कर रहे थे, जो रतलाम और चित्तर से होती हुई ग्वालियर और वहां से अपना रुख बदलते हुए धौलपुर, मित्रा और वहां से होती हुई दिल्ली की तरफ निकल गए थे। जिस वक्त वो चित्तर और अजीन के दरमियान खुले और वसीम मैदानों के अंदर सफर कर रहे थे, इस वक्त सूरज गुरूब होने के लिए झुक रहा था। इस मौके पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लश्कर को रोक दिया और ऐबा को मुखातब कर कहने लगा, ऐबा मेरे भाई, यहां लश्कर के साथ पड़ाव कर लेना चाहिए। ऐबा ने कुतुबुद्दीन ऐबक की इस तजवीज से इत्तेफाक किया था। फिर बुलंद आवाज में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने लश्कर को वहां पड़ाव करने का हुक्म दे दिया। जिस वक्त पड़ाव कायम किया जा रहा था और कुतुबुद्दीन ऐबक और ऐबा अपने घोड़ों से उतरकर पड़ाव का जायजा ले रहे थे, जनूब मशरिक की तरफ से कुछ सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए। जब वो इन दोनों के नजदीक आए तो वो पहचान गए, वो इनके मुखबर थे
قریب آ کر وہ اپنے گھوڑوں سے اترے۔ سب سے پہلے قطبالدین ایبک نے انہیں مخاطب کیا، میرے عزیزو، لگتا ہے تم ہمارے لیے کوئی خبر لے کر آئے ہو۔ اب خدا بہتر جانتا ہے خبر اچھی ہے یا بری۔ آنے والوں میں سے ایک نے قطبالدین ایبک کو مخاطب کر کہنا شروع کیا، امیر، اب تک جہاں جہاں بھی راجپوتوں کو شکست ہوئی ہے وہاں سے راجپوت سمٹ کر اس وقت 2 جگہ جمع ہو چکے ہیں۔ ان کا ایک بہت بڑا لشکر اس وقت کالنجر میں جمع ہے اور دوسرا اس وقت بدایوں شہروں میں مقیم ہے اور وہاں اپنی قلعہ بندیوں کو مضبوط اور مستحکم کر کے مسلمانوں کے خلاف صف آرا ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا، پھر اپنے اندیشوں کا اظہار کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، امیر محترم، اگر کالنجر اور بدایوں میں اپنی قوت کو بڑھانے والے راجپوتوں پر بروقت ضرب نہ لگائی تو یہ مزید طاقت و قوت پکڑ سکتے ہیں۔ تھانسر سے لے کر بنارس تک جو جگہ جگہ شکست خوردہ راجپوت بکھرے ہوئے ہیں اور سرکردہ ہیں، وہ کلنجر اور بدایوں کا رخ کر رہے ہیں۔ اس طرح دن بدن ان لوگوں کی طاقت اور قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اگر بروقت کلنجر اور بدایوں پر ضرب لگا دی جائے تو پھر آنے والے دور میں میرے خیال میں راجپوتوں کو کبھی مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانے کی جرت اور جسارت نہیں ہوگی۔ آنے والا مخبر جب خاموش ہوا تب سوالیہ سے انداز میں ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے قطبالدین ایبک کہنے لگا، ایبا میرے بھائی، راستے میں تم مجھے کچھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جلد از جلد سفر کرتے ہوئے دہلی کا رخ کرنا چاہیے۔ اب بولو، دہلی کا رخ کرنا ہے یا کسی اور سمت کا؟ جواب میں ایبا مسکرا کر کہنے لگا، دہلی کو تو فی الحال بھول جائیے، یہاں لشکری پڑاؤ کر رہے ہیں تو لشکر کو صرف ایک شب آرام کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ کل یہاں سے کلنجر کی طرف کوچ کریں گے، پہلے کلنجر پر حملہ آور ہوں گے، اس کے بعد بدایوں کا رخ کریں گے۔ میں جانتا ہوں کہ کلنجر ایک مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے اور اسے فتح کرنے کے لیے ہمیں اپنی پوری طاقت اور قوت سے کام لینا پڑے گا۔ بہرحال کلنجر میں جمع ہونے والے راجپوتوں کے لشکر کو ہی ہم کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ ایبا کی گفتگو کا جواب قطبالدین ایبک دینا ہی چاہتا تھا کہ رک گیا، اس لیے کہ وہ اپنے سامنے دیکھنے لگا تھا جس طرف ایبا کی پیٹھ تھی، سامنے سے راجکماری کمار دیوی ان دونوں کی طرف آ رہی تھی۔ ایبا نے جب اندازہ لگایا کہ قطبالدین ایبک اس کے پیچھے کسی کی طرف غور سے دیکھ رہا ہے تب وہ ٹھٹکا۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو کمار دیوی آ رہی تھی۔ ایبا نے اپنا گھوڑا وہیں کھڑے رہنے دیا اور قطبالدین ایبک کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جب اس نے سمجھا کہ وہ اسی طرف آ رہی ہے تو اس نے کہا کہ اب بھائی یہاں رہیں، میں ذرا دیکھتا ہوں کہ لشکری کس ترتیب اور نظام میں پڑاؤ قائم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قطبالدین ایبک کا انتظار کیے بغیر ایبا مڑا اور مخالف سمت چل دیا۔ جب وہ کمار دیوی کے پاس سے گزرنے لگا تب کمار دیوی رکی، انتہائی پیار اور مٹھاس اور شیریں لہجے میں اس سے مخاطب کر کہنے لگی، ایبا ذرا رکے، میں آپ سے کچھ کہنے کے لیے آئی ہوں اور آپ جا رہے ہیں۔ ایبا اس کے پاس سے گزر گیا اور دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا، لشکری پڑاؤ کر رہے ہیں اور میں ان کی نگرانی کرنے لگا ہوں، تم نے جو کچھ کہنا ہے قطبالدین ایبک سے کہہ دو۔ کمار دیوی بیچاری مایوس سی ہو گئی تھی، آگے بڑھی، قطبالدین ایبک کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ قطبالدین ایبک نے اس کے چہرے کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کی ڈھارس اور تسلی کے لیے کہنا شروع کیا، میری بہن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا اندازہ کہ یقیناً تم نے ایبا کو روکنے کی کوشش کی ہوگی، وہ نہیں روکا۔ لشکر میں شامل ہونے کے بعد یہ تم دونوں کی پہلی ملاقات ہے، خداوند نے چاہا تو بہت جلد تم دونوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ پر میری بہن، ایک بات یاد رکھنا، ہمت نہ ہارنا۔ کمار دیوی مسکرائی، کہنے لگی، بھائی میں ہمت نہیں ہارنے والی، ہمت ہارنے والی ہوتی تو یوں اکیلی آپ کے لشکر میں شامل نہ ہوتی۔ قطبالدین ایبک کمار دیوی کے ان الفاظ کا جواب دینا چاہتا تھا پر اسے رک جانا پڑا، اس لیے کہ کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئے تھے۔ وہ اس جگہ آئے جہاں اس وقت قطبالدین ایبک اور کمار دیوی کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کمار دیوی دھنگ رہ گئی، اس لیے کہ ان آنے والے سواروں کے اندر دیوداس اور سنگ رام بھی تھے اور ان کے دونوں ہاتھ ان کی پشت پر بندھے ہوئے تھے۔
ان دونوں کو اس حالت میں دیکھ کر کمار دیوی کی خوشی اور اس کی اطمینان کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس موقع پر اس نے قطب الدین کی طرف دیکھا، پھر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، امیر، میری زندگی کے سب سے بڑے 2 مجرم گرفتار ہو گئے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے بے انتہا خوشی کا دن ہے۔ یہ سامنے جو 2 گھوڑوں پر بیٹھے ہیں اور جن کے ہاتھ پشت پر بندھے ہیں، ان میں سے آگے والا دیوداس اور پچھلا اس کا ماموزاد سنگرام ہے۔ انہوں نے ہی مجھے اچ کے تہوار سے اغوا کیا تھا۔ اتنی دیر تک آنے والے گھڑ سوار اپنے گھوڑوں سے اتر کر قریب آئے۔ پہلے انہوں نے باری باری بڑی عادت مندی اور عقیدت کے ساتھ قطب الدین ایبک سے مصافحہ کیا۔ پھر ان کا سرخیل قطب الدین کو مخاطب کر کہنے لگا، امیر، یہ جو 2 نوجوان گھوڑوں پر بیٹھے ہیں، یہ دیوداس اور سنگرام ہیں۔ انہوں نے ہی ہماری بہن کمار دیوی کو اچ کے تہوار سے اغوا کیا تھا اور انہیں گرفتار کرنے کے لیے ہمیں ایبا نے روانہ کیا تھا۔ انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کیا۔ انہیں لانے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ پہلی بار ہم نے انہیں ریواڑی کے قریب گرفتار کیا، پر یہ دونوں ہمیں چکما دے کر بھاگ گئے۔ جگہ جگہ بھاگتے پھرے، ہم بھی ان کا کھوج لگاتے ہوئے ان کے پیچھے رہے۔ آخر ہم نے انہیں اچ سے جا کے پکڑا۔ یہ وہاں اوشا دیوی کے مندر کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال امیر ایبا نے جو کچھ مقرر کیے تھے وہ ان کی طاق میں تھے اور انہوں نے ہی ہماری رہنمائی کی، اور آج ہم انہیں گرفتار کر کے لے آئے ہیں۔ قطب الدین ایبک نے کچھ سوچا، پھر آنے والے ان جوانوں کے سرخیل کو مخاطب کر کہنے لگا، تھوڑی دیر رکو، پڑاؤ قائم کیا جا رہا ہے۔ جو ہی خیمے نصب ہو جاتے ہیں اور ایبا اپنے خیمے میں منتقل ہوتا ہے، تم ان دونوں کو اس کے خیمے میں اس کے سامنے پیش کر دینا۔ اب ان دونوں کی سزا وہی تجویز کرے گا، اس لیے کہ اس نے ان دونوں کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب تم پڑاؤ کی طرف جاؤ، سیدھے ایبا کی طرف نہ جانا۔ ایبا کے پاس دونوں کے اس وقت لے کر جانا جب خیمہ نصب ہو جائے اور وہ خیمے میں منتقل ہو جائے۔ قطب الدین ایبک کے کہنے پر وہ لشکری دیوداس اور سنگرام کو لے کر وہاں سے ہٹ گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد قطب الدین ایبک نے کمار دیوی، جو کو اس کے پاس ہی کھڑی تھی، کمار دیوی کو مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ میری بہن، سب سے پہلے تو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تمہیں اغوا کرنے کے والے دونوں مجرم پکڑے گئے۔ اب میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم ان دونوں مجرموں کو جو لشکری گرفتار کر کے لائے، ان کے ساتھ رہو۔ جب یہ ان کو ایبا کے خیمے میں لے کر جائیں گے تو تم خیمے سے باہر کھڑی رہ کر سننا کہ ایبا ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ گفتگو سے تم اندازہ لگانے میں کامیاب ہو جاؤ گی کہ اس کے دل میں تمہاری کس قدر محبت، کس قدر عزت اور احترام ہے۔ کیا میں نے سچ کہا؟ جواب میں کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، امیر، میں بھی یہی چاہتی تھی۔ اب آپ اجازت دیں تو میں جاؤں۔ قطب الدین ایبک منہ سے کچھ نہ بولا۔ جب مسکراتے ہوئے اس نے عصابات میں گردن ہلائی تو کمار دیوی وہاں سے ہٹ گئی۔ جب پڑاؤ کے خیمے نصب کر دیے گئے، ایک طرف لشکر کے لیے کھانا تیار ہونا شروع ہو گیا، ایبا اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ خیمے میں آ کر وہ تھوڑی دیر بیٹھا ہی تھا کہ اپنے لشکریوں کو اس نے دیوداس اور سنگرام کو گرفتار کرنے کے لیے جو بھیجا تھا، ان کا خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی چونکنے کے انداز میں ایبا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر اس سے پرجوش مصافحہ کیا۔ پھر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اسے مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ آنے والے اس چھوٹے سالار نے ایبا کو مخاطب کر کے کہا، امیر، جس کام کے لیے آپ نے ہمیں روانہ کیا تھا اس کی ہم تکمیل کر چکے ہیں۔ ہمارے ساتھی اس وقت آپ کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں اور ہم اپنے ساتھ کمار دیوی کو اغوا کرنے والے دیوداس اور سنگرام کو بھی لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں خیمے میں لے آؤں۔ ایبا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ان ظالم کے بچوں کو ذرا اندر لاؤ، میں دیکھوں تو صحیح ان کی شکلیں کیسی ہیں۔ وہ سالار باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دیوداس اور سنگرام دونوں کو خیمے کے اندر لے کر آیا اور دونوں کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اس موقع پر کمار دیوی بھی خیمے سے باہر ان مسلح جوانوں کے قریب آن کھڑی ہوئی تھی جو دیوداس اور سنگرام کو پکڑ کر لائے تھے۔
ان دونوں کو جب ایبا کے سامنے پیش کیا گیا تو اپنے چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے ایبا کہنے لگا، ذرا ان دونوں کی پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھول دو، میں دیکھوں تو یہ کتنے پلوان ہیں۔ اس سالار نے آگے بڑھ کر دونوں کے ہاتھ کھول دیے اور وہ ایبا کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں اپنے ہاتھوں اور کلائیوں کو مسلنے لگے تھے۔ ایبا کچھ دیر تک انہیں بڑے غور اور کھا جانے والے انداز میں دیکھتا رہا، پھر اپنے چھوٹے سالار کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان میں سے دیوداس کون ہے اور سنگرام کون ہے؟ تو دوستوں ہم یہیں رکتے ہیں، اگلی قسط میں ہم یہیں سے شروع کریں گے 111 نمبر میں۔ اللہ حافظ۔